ایک شخص اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے عرض کیا یا نبی اللہ ماں باپ ہیں کس کی زیادہ خدمت کروں؟ کہنے لگے پہلے ماں کی خدمت کرو۔ کہنے لگے پھر؟ تو پیغمبر نے کہا پھر ماں کی خدمت کرو۔ آنے والے نے پوچھا اس کے بعد پھر؟ کہنے لگے پھر ماں کی خدمت کرو۔ اچھا اس کے بعد پھر کس کی خدمت کریں؟ تو پیغمبر نے فرمایا باپ کی کرو۔ اب یہاں پہ میں رک کر کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیغمبر نے کیوں کہا ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت؟ 3 دفعہ دہرایا۔ ماں باپ کا احترام ہے مگر ان دونوں میں بھی اگر دیکھا جائے گا تو ماں کی منزلت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ماں کو خدمت کے لیے چن لیا جائے اور باپ کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، ایک فلسفہ پیغمبر دے رہے ہیں۔ کیوں آخر کبھی آپ نے سوچا اس حدیث میں کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں ماں کی خدمت کرو، ماں کی کرو، ماں کی کرو، پھر باپ کی کرو؟ کیوں؟ ایک وجہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور بھی وجہ ہو سکتی، اس لیے کہ ماں اپنے بچے کے لیے 3 وہ کام کرتی ہے جو باپ چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ پہلا وہ کام جو فقط ماں کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا، وہ 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھ کے بچے کو لے کر کے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ مشکل کبھی وہ مشکل، کبھی بازار کبھی گھر کبھی سسرال، کبھی یہاں کبھی وہاں، یہ جو 9 مہینے کا یہ جو پیریڈ ہے یہ باپ نہیں سنبھال سکتا، یہ ماں سنبھالتی ہے۔ جب اس کے بال جھڑنے لگتے ہیں، جب اس کے ناخن میں کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے، جب اس کا خون جتنا بھی پیدا ہوتا ہے کچھ حصہ بچے میں جاتا ہے، کچھ حصہ ماں میں جاتا ہے۔ اب پیغمبر کی حدیث، جاؤ ماں کی خدمت کرو، جاؤ ماں کی خدمت کرو، جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ پیغمبر نے فرمایا تو ایک منزلہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں 9 مہینے تک اپنے شکم میں اپنے بچے کو رکھتی ہے۔ اب دوسری منزل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جائیے ڈاکٹر حضرات سے پوچھئے، وہ یہی کہتے ہیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہڈی ٹوٹ رہی ہو، جو شدید درد پیدا ہوتی ہے وہ ایک ماں کی بچے کے ولادت کے وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف ماں جھیلتی ہے، باپ نہیں جھیلتا۔ اگر ولادت سیزر سے ہو، آپریشن سے ہو تو باپ کا نہیں ہوگا۔ یہ 16 ٹانکے ماں کو لگائے جائیں گے، یہ 10 ٹانکے ماں کو لگائے جائیں گے، اور جب تک پھر وہ زندہ رہے گی ان ٹانکوں کا جو ڈاکٹر نے ٹانکے لگا دیے ہیں اس کو زندگی بھر جھیلے گی اور بڑھاپے تک جھیلے گی۔ اور جب ٹھنڈ کا زمانہ آئے گا اور جب ٹھنڈ بڑھے گی تو وہ انجیکشن جو بے ہوش کرنے کے لیے جو ریڑھ کی ہڈی میں دیا جاتا ہے، جب ٹھنڈ آئے گی تو اس ماں کو احساس ہوگا اور ایک درد پیدا ہوگی۔ اب پیغمبر کی حدیث سمجھ میں آ رہا؟ جاؤ ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تیری وجہ سے آپریشن ہو گیا۔ جائیے دنیا کی ماں کو تلاش کیجئے، کوئی نہیں کہتا ملے تیری وجہ سے پیٹ۔ دیکھیے اگر شکایت ہوتی خدا کی قسم تو ایک سیزر کے بعد ماں کبھی بچے کی ولادت کے لیے تیار نہ ہوتی، مگر یہ ماں کی محبت تو آپ دیکھیے، ایک آپریشن کے بعد دوسرے کے لیے بھی کھڑی اور تیار ہے، دوسرے کے بعد تیسرے کے لیے بھی کھڑی اور تیار ہے۔ یہ باپ نہیں کر سکتا، ماں کرتی ہے۔ جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ 9 مہینہ باپ لے کے نہیں ٹہلے گا، ماں لے کے ٹہلتی ہے۔ جاؤ ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ آپریشن ہو چاہے ولادت کا موقع ہو، جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے اس میں باپ شریک نہیں ہے، مگر ماں کبھی پلٹ کے نہیں کہتی تیری وجہ سے ہو گیا، تیری وجہ سے ہو گیا۔ نہیں، تم جیتے رہو، تم سلامت رہو، تم پروان چڑھتے رہو، تم جوان رہو، تمہیں اللہ ترقی دے، تم کامیاب رہو۔ یہ ماں ہے، ماں جو ماں کو سمجھ لے گا وہ پروردگار عالم کو اس کو سمجھنے میں آسانی۔ اب پیغمبر کی پھر حدیث دہراتا ہوں، جاؤ ماں کی خدمت کرو، جاؤ ماں کی خدمت کرو، جاؤ ماں کی۔ تو 2 مرحلے آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، پہلا 9 مہینہ تک پیٹ میں رکھتی ہے، دوسرا ولادت کی وہ سخت منزلیں کہ ماں کو جو درد برداشت کرنی پڑتی ہے وہ ہڈی کے ٹوٹنے کے برابر کا ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ تیسرا مرحلہ جانتے ہیں عزیزان محترم، ایسا ہے کہ جس میں باپ شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ وہ بچے کو 2 سالوں تک دودھ پلانا یہ ماں کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا۔ ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، اب باپ کی خدمت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ماں ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہیں دودھ نہیں اپنا خون پلا رہی تھی۔ ابھی اس نظریے سوچیے، اللہ اکبر، یہ وہ ماں ہے جو تمہارے پتا نہیں بچے وہ کہ مر جاؤ گے،
یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ پتہ نہیں بچے گا کہ مر جائے گا. اللہ اللہ، کچھ ہو جائے تو 200 ml جو ہم لوگ بلڈ دیتے ہیں وہ 200 ہوتا ہے، 250. ایک بار دیا تو وہیں کہتے ہیں لیٹے رہو، ابھی فروٹی پلاؤ، ان کو سیب کھلاؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ، اس کے بعد کھڑے ہو. کیا چکر تو نہیں آ رہا ہے؟ نہیں، چکر نہیں آ رہا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب ہم لوگ شکم میں ہوتے ہیں تو ہماری ماؤں کو چکر آتے ہیں، مگر وہ ولادت کے بعد اپنے بچوں سے یہ نہیں کہتی ہے تیری وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، تیری وجہ سے مجھے پریشان. یہ ماں ہے. جب یہ ماں کی محبت کا انداز ہے تو سوچو اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے تمہاری مائیں تم سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 یا 70,000 گنا میں اللہ تم سے محبت کرتا ہوں. صلوات بر محمد.